یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. تو کل جو ہم نے قومی اسمبلی کا جو جوائنٹ سیشن تھا اس میں جو ہم نے زبان نے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو میں تو پھر عمران خان صاحب کو داد دے رہی ہوں کہ یہ کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے چہروں پہ سے نقاب اتار اتار کے پھینک دیے. اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب اقتدار میں ہوں یا اقتدار میں نہیں ہو, اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہا ہے جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی سے نہیں لیے. عمران خان صاحب اقتدار سے باہر رہ کر بھی وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. یہ جو 70 اور 75 سال کے بابے ہیں جن کے زبان سے اور اندر سے جو گند نکل رہا ہے, جو گندی زبان اگل رہے ہیں, اور نہ صرف وہ اگل رہے ہیں اور دوسرے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس پہ ہنس رہے ہیں, اس پہ ڈیسک پہ جا رہے ہیں, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ گندگی تھی اور ہے, اب نکل کے سامنے آ رہی ہے. آپ اس کو چھپائے ہوئے تھے, آپ نے اس کو شیلڈ کے پیچھے چھپایا ہوا تھا, ایک نقاب کیا ہوا تھا, لوگوں کو آپ کا ایک اچھا چہرہ نظر آتا تھا. لیکن عمران خان نے کم از کم یہ تو کیا, اور یہ بھی کریڈٹ آپ دے دیجئے عمران خان کو کہ یہ عمران خان نے کیا کہ آپ کو ایکسپوز کیا, قوم کو بتایا کہ اصل میں آپ لوگ ہیں کیا. جو گند بول رہے تھے رانا تنویر صاحب, میں بہت حیران ہوئی لٹرلی. میں رانا تنویر صاحب کی بڑی عزت کرتی تھی, اور میں مطلب ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, رانا تنویر صاحب ان میں سے ایک تھے. تو میں نے کل جب رانا تنویر صاحب کی گفتگو سنی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ رانا تنویر صاحب اتنے بزرگ ہو کے سفید بالوں کے ساتھ انہوں نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا. پھر خواجہ آصف صاحب, اچھا خواجہ آصف صاحب تو مجھ سے ویسے ہی ناراض رہتے ہیں. بہت پہلے میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا, اور اس انٹرویو میں نے ان کی جو مشرف دور کی ان کی جو پارلیمنٹ کی سپیچ تھی, جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہڈیوں میں سے گوشت بھی نوچ نوچ کے کھا گئی یہ آرمی اور کوئی جنگیں نہیں جیتی, وہ سوال میں نے ان سے کر لیے تھے. وہ دن اور آج کا دن جب ان کو کہو کہ جی انٹرویو دیں تو کہتے ہیں کہ میں لائک مائنڈڈ اینکرز کو انٹرویو دیتا ہوں. اور جب میرے کوارڈینیٹر نے کبھی ان سے پہلے رابطہ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے اینکر کے ساتھ میرا مزاج نہیں ملتا, تو میں جو ہوں نا میں پھر ان کو انٹرویو نہیں دے سکتا. تو خیر ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کا حق ہے, آپ منع کرنا چاہیں آپ بے شک منع کریں, آپ نہیں انٹرویو دینا چاہیں, بٹ یہ کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ حق ہے. لیکن یہ جو کل والی جو ایپیسوڈ ہوئی ہے, تو کسی نے, میں نے پہلے بھی ایک ولاگ میں کہا تھا, کسی نے یہ بات کی تھی کہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے پاس کہ فحاشی کا پرچہ ہونا چاہیے, تو کسی نے کہا کہ ان کے سب نے ننگا کر دیا عمران خان نے. تو حقیقت تو یہی ہے. اب ذرا میں بات کرتی ہوں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی. اچھا میں کل سے نا 2-3 دن سے اس پہ ورکنگ کر رہی ہوں. میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے کسی ولاگ میں اس پہ بات کروں, اور اتفاق سے عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ بھی کر دی. تو میں پہلے عمران خان صاحب کی ٹویٹ پہ جاتے ہیں کہ وہ عمران خان نے ایگزیکٹلی عمران نے ٹویٹ کیا کیا, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا ایکسپیرینس کیا میں نے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت پلس کارکنان کے خلاف بدترین فسطائیت کے بعد ہماری سوشل میڈیا ٹیم کو ہدف بنایا جا رہا ہے. اس کریک ڈاؤن سے تبدیلی سرکار کے سازش کاروں پہ تنقید کا سلسلہ رکا نہ ہی اس سے کسی امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنے پہ مجبور کیا جا سکے گا. میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ہوں, بیہائنڈ یور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم. اچھا یہ تو عمران خان صاحب نے کر دیا, لیکن عمران خان صاحب کو بھی شاید یقیناً اس کا اندازہ ہوگا کہ ان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس میں جو ہے نا وہ اپنے جن کے چہروں پہ نقاب ہے اور وہ مس یوز کر رہے ہیں, جس کو کہنا چاہیے نا کہ ہے وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, لیکن اپنی ڈی پی پہ عمران خان کی تصویر لگا کے, کسی اور کی تصویر لگا کے, اور جو ہے وہ اداروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں. مجھے یہ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے. لیکن میں ذرا اس سے پہلے بات یہ کرتی ہوں کہ اظہر مشوانی کل بتایا گیا کورٹ کو کہ جی وہ ایف آئی اے کی حراست میں ہے, اور اس سے پہلے وہ کہاں تھے. اب ایف آئی اے سے یہ جواب طلبی ہونی چاہیے کہ پچھلے 6 دن آپ نے ان کو پروڈیوس کیوں نہیں کیا کورٹس کے اندر. 24 گھنٹے کے اندر پروڈیوس کیا جانا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی سب پتہ چلتا رہا کہ جی کدھر تھے اصل میں اظہر مشوانی کدھر تھے. پھر کوئی کراچی میں بھی اسی طرح سے کسی کی گرفتاری, تو میں اس لیے نہیں کہوں گی گرفتاری تو وارنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, وہ ابڈکشن ہی ہوتی ہے جو پھر ہونا شروع ہو گئی. تو کل یہ ہوا کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا, مجھے ایگزیکٹلی وہ ٹویٹ یاد نہیں ہے, بٹ اٹ واز ان فیور آف پی ٹی آئی, مطلب پی ٹی آئی کو وہ کر رہی تھی. تو کسی نے مجھے اتنی گندی زبان استعمال کی اور اتنی گندی ٹویٹ کی, تو اس پر جو ہے میں نے جب اس کی ڈی پی دیکھی تو اس نے ڈی پی جو ہے وہ عمران خان کی لگائی ہوئی تھی. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر پی ٹی آئی کے حق میں کوئی بات ہو رہی ہے اور عمران خان کی ڈی پی والا شخص مجھے گالیاں کیوں دے گا, اور اس حد تک گندی گندی گالیاں, تو یہ ہمارے اس چیز سے بھی
جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو اویئر ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے کچھ دن 2 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے, میں اچھا ایسی ٹویٹ پہ میں کوئی رپلائی نہیں کرتی, میں فوری بلاک کرتی ہوں. پھر 2 دن پہلے کا واقعہ یہ ہوا کہ کسی نے ارشد شریف کی ڈی پی لگائی ہوئی تھی اور وہ بھی مجھے گالیاں دے رہے تھے, جبکہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. تو میں بڑی حیران ہوئی, اور دین آئی ریئلائز دس تھنگ کہ جی یہ جو پورا کے پورا ایک گیم کھیلا جا رہا ہے, پورا کے پورا نیکسس ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, پوری ایک نیٹ ورکنگ ہے کہ جی کچھ نہیں تو ان کو, کیونکہ عمران خان صاحب سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اس طرح نہیں, خراب بھی ہیں اور ہے ہی نہیں. اب ان میں جتنی دراڑ ڈال سکو اتنا فائدہ اس کا پی ڈی ایم کا ہے. جتنی ان کے تعلقات جتنے عرصہ خراب رہیں گے, جتنی دراڑ پڑتی رہے گی اور جتنا بیک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا رہے گا, اتنا دباؤ ملتا رہے گا اس امپورٹڈ حکومت کو. میں امپورٹڈ کہنا نہیں چاہتی, لیکن بہرحال اس حکومت کو, جو کہ اتحادی حکومت ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اور پی ڈی ایم کے علاوہ بھی اتحادی ہے جیسے کہ پیپلز پارٹی, تو ان کو اپنے دبام کے لیے, اپنی حکومت کو لمبا کرنے کے لیے, یا اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے, یا اپنے آپ کو اچھا بنانے کے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کے جو خراب تعلقات ہیں اس میں کہتے ہیں نا کہ جلتی پہ آپ فیول ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ فیول ایڈ کر رہے ہیں. اب اس سے کس طرح سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نپٹے گی, یہ بڑا ضروری ہے اس کو دیکھنا کہ جی آپ نے اب کس طرح سے ہوگا آئی ڈونٹ نو, مگر آپ جو ہے وہ انسٹیگیٹ تو کرتے ہیں کہ جی آپ نے ڈی پی جو ہے وہ عمران خان کی لگائی ہوئی ہے, آپ نے 4 گالیاں نکال دی, اور ڈی پی آپ نے ارشد شریف کی لگائی ہوئی ہے اور آپ نے 4 گالیاں نکال دی. تو لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں, لیکن سمجھنے والوں کو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب میں نے کوئی بات ایسی کی ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی مجھے گالیاں دے اور میری کیریکٹر اسیسینیشن کرے اور میرے ذات پہ کچھ ڈائریکٹلی پرسنلائز ہو کے پرسنل بولے, تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی ہو نہیں سکتی, کیونکہ بلا وجہ وہ مجھے کرٹیسائز اور اس حد تک کیوں گر جائے گی. تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, اور کون ہے کیا ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو ٹاسک فورس بنا رہے ہیں اور جو زمین آسمان قلابے ایک کر رہے ہیں کہ جی ہماری فورسز ہیں, ہماری بھی فورسز ہیں, آپ کی نہیں ہے, آپ کی فوج نہیں ہے, ہماری بھی فوج ہے. آپ اس سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے. آپ اس کی عزت کرتے ہیں, ہم اپنے فوج کی ان سے زیادہ عزت کرتے ہیں. ہاں ہم تنقید کرتے ہیں, ہمیں اگر کوئی چیز پالیسی غلط لگتی ہے, ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے, ہمارا دل دکھتا ہے, اپنوں کی ہی کسی نہ کسی بات سے دل دکھتا ہے, ہم بولتے ہیں. لیکن ہم اپنی فوج سے بولتے ہیں, ہم آپ سے نہیں شکوہ کرتے, ہم انہی سے شکوہ کرتے ہیں. اور انسان شکوہ بھی انہی سے کرتا ہے جن سے کوئی امید ہوتی ہے, جن سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے, جن سے کوئی محبت ہوتی ہے, جن سے کوئی وابستگی ہوتی ہے, انہی کے ساتھ انسان شکوہ بھی کرتا ہے. اور اگر شکوے شکایتوں کا بھی وقت گزر جائے, اس کا مطلب ہے پھر بات ہی ختم ہو گئی. تو ہمیں نہ بتائیں وزیر اعظم صاحب کہ یہ ہماری فوج ہے, اس کی یہ قربانیاں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری فوج ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کی قربانیاں ہیں. تو خدا کے لیے یہ ٹاسک فورس بنانا, یہ کرنا, اور عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے وہ بالکل درست فرما رہے ہیں. وہ حقیقتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ جو ہے وہ آپ زبردستی اور سختیاں کر کے. اچھا ایک چیز اور, جب میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ گند پھیلا رہے, دوسرا ایک اور ڈرامے کر رہے ہیں, وہ کرتے یہ ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ سول ڈریس میں تھے جب عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے, اور ایک امپریشن یہ آیا کہ یہ نامعلوم افراد ہیں, آئی ایس آئی کے ایجنسیز کے لوگ ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کچھ پنجاب پولیس کے بھی تھے, کچھ اسلام آباد پولیس کے بھی تھے, اور ان کو جان بوجھ کر سول ڈریس میں بھیجا گیا تھا تاکہ یہ امپریشن آئے کہ یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں اور جو پی ٹی آئی کے خلاف وہ کاروائی کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے خلاف ہے, پی ٹی آئی کو وہ جو ہے اس پہ ظلم کر رہے ہیں, اس کی گرفتاریاں کر رہے ہیں, اس پہ تشدد کر رہے ہیں. اور یہ بات بعد میں کھلی تو بھی یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو سارا ڈرامہ تھا, یہ بیسیکلی یہ اس حکومت وقت کا, اور اس میں جو سب سے بڑا جو اس کے پیچھے جو ایک برین کام کر رہا ہے نا, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کام کر رہا ہے. کہ امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ جی آئی ایس آئی کے لوگ آپ کے خلاف ہیں, نامعلوم افراد ہیں, وہاں پہ موو کر رہے ہیں, وہ اصل میں ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور امپریشن یہ دیتے ہیں کہ یہ ایجنسیز کے آئی ایس آئی کے. تو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے وہ غلط فہمیاں تو ہے درمیان میں, لیکن اس میں اس آگ میں کس تیزی سے فیول ڈال رہے ہیں, اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ جس کو کہنا چاہیے کہ انتہائی ایک خطرناک قسم کی بات ہوگی, کیونکہ اس سے جو سارا کی سارا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے آلریڈی سوشل میڈیا ٹیم پر پی ٹی آئی کی,
تو اس سے بہت سے دوسرے اس جیسے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. نادر، میرے سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.